اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے محبوب چیئرمین جناب عمران خان کو ایک بند کمرے اور مقتدر حلقوں کے کہنے پہ سیشن عدالت میں بیٹھے ہوئے وہ جج جو براہ راست سوشل میڈیا میں عمران خان کے خلاف کافی پوسٹیں دے چکے ہیں، وہ جج آج فیصلہ دیتے ہیں ایک گھڑی کے اوپر کہ عمران خان کو اس گھڑی کی وجہ سے نااہل کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور دوسری طرف اگر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھا جائے تو شاہ خانہ سے صرف عمران خان نے گھڑی فروخت نہیں کی ہے، مریم نواز، نواز شریف، زرداری اور ان کے جو عیار و مکار ہے، جو ہمارے قوم پرست ہے، جو ہمارے مذہب پرست ہے، انہوں نے مل کے BMW جیسی گاڑیاں فروخت کی ہے، انہوں نے سونے کے آر فروخت کیے، انہوں نے ہیرے فروخت کیے اس ملک کے، لیکن ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ وہ عمران خان جس نے اس گھڑی کو ایک بریگیڈیئر کے ذریعے جو ان کا چیف سٹاف تھا وزیر اعظم آفس کا، ان کے ذریعے فروخت کرواتا ہے اور اس پیسوں میں سڑک بنواتا ہے، وہ عمران خان سزا کے لیے انہیں مقرر کرتے ہیں اس عمران خان کو، لیکن جو لوگ اس ملک کو 75 سالوں سے لوٹ رہے ہیں اسے وزیر اعظم بناتے ہیں۔ شہباز شریف پہ دنیا میں یہ بات واضح ہے کہ اس پہ منی لانڈرنگ کے کیس چل رہے ہیں، دنیا کو پتا ہے کہ زرداری میں 10% ہے، دنیا کو پتا ہے کہ نواز شریف دنیا کا کرپٹ ترین شخص ہے، دنیا کو پتا ہے کہ مولانا اسلام کی آڑ میں پشتون سرزمین کو بار بار فروخت کر چکا ہے، دنیا کو پتا ہے کہ اچکزئی صاحب نے کچھ منسٹروں کے لیے ایک گورنرشپ کے لیے پورے پشتونستان کا سودا کیا۔ وہ غدار نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ مکار نہیں ہے، وہ عمران خان چور ہے جو اس ملک کے لیے صحت انصاف کارڈ دیتا ہے، وہ عمران خان چور ہے جو اس ملک کے لیے احساس رجسٹریشن فارم کا اعلان کرتا ہے۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمیں مثالیں دی جاتی تھی کہ آپ جو ہے ایک ایسے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں آپ کو بنیادی سہولیات نہیں ملتی ہے۔ آپ کو پتا ہے یورپ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اسکول کی فیس جو ہے وہاں کی گورنمنٹ ادا کرتی ہے۔ یقین مانے خدا پاک کی قسم اس عمران خان کی گورنمنٹ میں آپ کے ارنائی کے بچوں کو بھی مفت تعلیم کے لیے ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے، سالانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس یورپ کی مثال کو اس نے اس ایسے ملک میں نافذ کر کے دکھایا جس ملک میں 75 سالوں سے ہمیں لوٹا جا رہا تھا، ہمارے وسائل کو لوٹا جا رہا تھا۔ اور اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنے کے بعد تحریک انصاف کمزور ہوگی یا عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے ورکرز کے حوصلے پست ہوں گے کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ نے 9 مئی کو بھی اپنے طاقت کا استعمال کیا، اس کے بعد 3 دنوں میں آپ نے پورے ملک کا اربوں کا نقصان کیا، آج پھر آپ ملک کو نقصان کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ ملک نہ کسی ادارے میں بیٹھے کسی ٹاؤس کے باپ کا ہے، نہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یہ جو فورن ایجنٹ ہے، یہ جو برطانیہ کی پالیسی ہم پہ لاگو کرتے ہیں، جو امریکہ کی پالیسی ہم پہ لاگو کرتے ہیں، جو اسرائیل کی پالیسی ہم پہ لاگو کرتے ہیں، نہ یہ ان کے باپ کا ملک ہے۔ یہ ملک 23 کروڑ 24 کروڑ یا جتنی بھی مردم شماری ہوئی ہے یہ ان کا مشترکہ ملک ہے۔ اس کے دستور کا فیصلہ بھی عوام کرے گی، اس کے اداروں کا فیصلہ بھی عوام کرے گی، اس کے اسمبلی کا فیصلہ بھی عوام کرے گی۔ تمہارا باپ بھی ہمیں زبردستی ان فیصلوں کے سامنے نہیں مجبور کر سکتا کہ ہم ہتھیار ڈالیں، ہم اپنے جان کی قربانی بھی دیں گے۔ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، جس طرح شہریار آفریدی کو آپ نے پکڑا ہوا ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں ہٹ رہے ہیں۔ جس طرح آپ نے مراد سعید کو دھمکیاں دی وہ پیچھے ہٹے؟ نہیں ہٹے۔ جس طرح آپ نے 70 سال سے اوپر ضعیف شخص کو محمود الرشید کو کوٹ لکھپت جیل میں ڈالا ہوا ہے، انہیں ہارٹ اٹیک کا دورہ آیا، کیا وہ پیچھے ہٹے؟ کیا یاسمین راشد جو 75 سال سے ابو عورت ہے، ایک بڑی عورت ہے، اسے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، کیا اس کے حوصلے پست ہوئے؟ آپ نے ایک ینگ ہماری ٹائیگر ہے لاہور کی، ایک کا نام بطول ہے، ایک کا نام سنم جاوید ہے، 9 مئی کو پکڑا ہے، آج تک جیل میں، کیا ان کے حوصلے کو آپ توڑ پائے؟
تو آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم نوجوان ہیں، تمہارا باپ بھی ہمارے حوصلے نہیں توڑ سکتا، تمہارا باپ بھی ہمیں دستور کے حق میں نکلنے سے نہیں روک سکتا، تمہارا باپ بھی عمران خان کو اس طرح نہیں رکھ سکتا جس طرح تم نے رکھا ہوا ہے. یہ یاد رکھے، اگر آپ ملک کا نقصان مزید کروانا چاہتے ہیں تو اپنا شوق پورا کریں، ورنہ خدا کو مانے یار، اس ملک کو مزید ذلیل نہ کرے، اس عوام کو مزید غلط راستے کی طرف نہ لے جائے، اس عوام کے جو جذبات ہیں اسے مزید اوپر نہ لے جائے، اس ملک میں امن کا راستہ کھولے، اس ملک میں انصاف کا راستہ کھولے. ہمارا چیف جسٹس بندیال صاحب یہ وہی بندیال ہے جس نے رات کو 12 بجے عمران خان کے خلاف عدالت کھلی. بندیال صاحب آج آپ کدھر سوئے ہوئے؟ آج آپ کیوں عدالت نہیں کھولتے؟ آج آپ اس ناانصافی کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ ہائی کورٹ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ دلاور جو ہے یہ ٹاؤٹ سے یہ نہیں کر سکتا ہے، اس نے پھر بھی کیا، وہ ہائی کورٹ کو بھی نہیں مان رہا ہے. دوسری طرف چیف جسٹس اعلان کرتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. ایک کیس ہے، ایک گڑی ہے، نیب میں بھی عمران خان پیش ہو رہا ہے، ایف آئی اے میں بھی عمران خان پیش ہو رہا ہے، جوڈیشری کے سامنے بھی پیش ہو رہا ہے. جرم ایک ہے، ایک جرم کا تو ایک ہی عدالت میں اور ایک ہی ادارے میں کیس چل سکتا ہے. یہ کون سا قانون ہے جو آپ ہر دن 200 کیسز میں کبھی نیٹ میں طلب کر رہے ہو، کبھی ایف آئی اے میں طلب کر رہے ہو، کبھی جوڈیشری کے سامنے طلب کر رہے ہو؟ یہ مذاق کون سا مذاق بنایا ہے یار آپ لوگوں نے؟ آپ سمجھتے کیا ہے؟ آپ کی وجہ سے، آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے عمران خان کو آپ نے اتارا، اس کے بعد خیبر پختونخوا، پاٹا، باجوڑ، بلوچستان، ضلع ارنائی، ژوب، شیرانی، چمن، بلوچ بیلٹ دھماکوں کا نشانہ آج بنے، کیونکہ آپ ڈالر کے لیے ملک کو فروخت کر چکے، اپنے آقاؤں کو آپ ڈالر کے لیے چائنا کے ساتھ سودا کر چکے ہو، آپ ڈالر کے لیے امریکہ کے ساتھ سودا کر چکے ہو. یہ ملک ابھی مزید بکنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ یہ قوم مزید بکنے کے لیے تیار ہے. یہ پارٹی پالیسی کا ایک اعلان کیا گیا تھا، تو میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ 14 اگست کی ریلی. کس چیز کی 14 اگست کی ریلی؟ اس چیز کی ریلی کہ آپ 75 سالوں سے ہمارے نوجوانوں کو قتل کر رہے ہو، اس چیز کی آزادی کہ آپ 75 سالوں سے ہمارے وسائل لوٹ رہے ہو، اس چیز کی آزادی کہ ہمیں اسپتال میں ڈسپرین کی گولی دستیاب نہیں، ہمیں پھرنے کے لیے، چلنے کے لیے، آگے جانے کے لیے سڑک دستیاب نہیں، ہمیں پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں، ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی درسگاہیں حاصل نہیں. اس چیز کی آزادی بنائے، یا اس چیز کی آزادی بنائے کہ آپ کا ریٹائر ہونے والا آرمی چیف اس ٹائم امریکہ بھاگ گیا ہے، یا اس چیز کی آزادی بنائے کہ آپ نے آسٹریلیا میں جزیرے خریدے، یا اس چیز کی آزادی بنائے کہ آپ نے لندن میں فلیٹ خریدے ہوئے. کس چیز کی آزادی؟ آزادی ہم اس دن تسلیم کریں گے جس دن ہمارے دستور پہ عمل درآمد ہوئے گا. یہاں کال آتے ہیں ان نمبر سے، دھمکیاں دی جاتی ہے، یہ تمہارے باپ کا ملک ہے، یہ تمہارے باپ کی مرضی ہے کہ آپ کی مرضی ہو ہم وہ بات کریں. اگر آپ نہیں چاہے تو ہم اس چیز پہ بات نہیں کر سکتے. یہاں ان کے دلال موجود ہے، ان دلالوں کو ہم کہتے ہیں کہ لے جاؤ اپنے دلالوں کے پاس ہمارا پیغام، ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہے، سر بھی کٹانے کے لیے تیار ہے. زندہ باد، زندہ باد حکومت، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد. اور دوسری طرف جو آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف سے بھاگ گئے، یہ پارٹی ٹکٹ ہولڈر کے باپ کی نہیں ہے، یہ پارٹی ان ورکر کی ہے. یہاں جو قوم رہتی ہے یہ پارٹی اس قوم کی ہے، نوجوانوں کی ہے. عمران خان ہماری ضد ہے، صرف الیکشن کا اعلان کرو، مرد بنو. تم نے اس پہ 200 ایف آئی آر بھی کاٹے ہیں، تم نے اس کے پارٹی کو بھی تتر پتر کیا ہے، تم نے 10,000 سے زیادہ کارکنان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود تم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تم آ کے الیکشن میں ہمارا مقابلہ کرو. یہاں آپ نے اپنے ٹاؤٹس ڈالے ہوئے ہیں، یہ قوم پرست 2 دن پہلے کہ 1 دن پہلے جرگہ بلاتے ہیں. واہ واہ، جرگہ کس نام پہ بلاتے ہیں؟ کہ باجوڑ میں خود کا حملہ ہوا ہے، وہاں ہمارے پشتون جو برادری ہے ان کے جو افراد ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ ہمارے علماء ہے، وہ شہید ہوئے. ان کے نام پہ جرگہ بلایا، مولانا جاتا ہے، اچکزئی جاتا ہے، دوسرے جو ہمارے پشتون لیڈرشپ ہے وہ جاتے ہیں. بعد میں سرکولر جاری کیا جاتا ہے کہ ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں. لعنت ہو تم لوگوں پہ. تم رات کو 12 بجے کھلنے والی عدالتوں کی مذمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اس چیز کی مذمت کیوں نہیں کرتے ہو کہ عدالت ضمانت دیتی ہے، باہر حرامی کھڑے ہو کے کھلے عام ہمیں آپ لوگوں نے ان الفاظ میں مجبور کیا ہوا ہے، وہ دوبارہ گرفتاری کرتے ہیں. شہریار آفریدی کے ساتھ کل آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اکیلا شہریار آفریدی ہے؟ خدا پاک کی قسم پارٹی کال دے، اگر پورا اسلام آباد
पख्तूनों से लेके, सिंधियों से लेके, बलोचों से लेके, पंजाबियों से लेके, अगर नहीं बढ़ाना तो हमारी नाक काटना। लोग सारे इमरान खान के काल के इंतजार में, जिस दिन इमरान खान काल देगा उस दिन हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे। तो अभी गर्मी भी ज्यादा है, यहाँ शारक के जो साथी है, नाकस के जो साथी है, जो नीचे यूनियन के साथी है, हमारे जो बाजार के, जो दीगर यूनियन से आए, आप सबका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी सख्त गर्मी होने के बावजूद भी आप सड़कों पे निकले अपने कायद के लिए। और ये बात अपने ज़हन में रखे, ये एहतिजाज खत्म नहीं है कि ये एहतिजाज खत्म है। हमारा एहतिजाज वक्फे के साथ साथ जारी रहेगा। हमारी सूबाई लीडरशिप हमारे साथ राब्ते में, मरकजी लीडरशिप सूबाई लीडरशिप के साथ राब्ते में। जो भी फैसला आगे होएगा हम बाकायदा सोशल मीडिया के थ्रू, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, बाकायदा मैसेजेस के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। आपसे सिर्फ ये इल्तिजा करते हैं कि आपने बर वक्त अपने ऑफिस पहुंचना है और जिस जगह पे एहतिजाज का ऐलान किया जाएगा दोबारा आपने वहां पहुंचना है। तो आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी सख्त गर्मी में इमरान खान के लिए निकल के और जो दस्तूर के लिए आप निकले, आप लोगों को हम सलाम पेश करते हैं। वह सलाम बड़ी मेहरबानी।